بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا چوتھا پارٹ لے کر آیا ہوں، مکمل ضرور سماعت فرمائے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھی ہے۔ اچانک بارش کے فرشتے آئے۔ بارش کے فرشتے اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ باری تعالیٰ، جبرائیل علیہ السلام تو جانتے ہی ہیں، ہمیں بھی جاننے کا موقع دیجیے، آج میں بھی سلام عرض کر کے آؤں۔ وہ فرشتے آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو آقا علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ کو آواز دی کہ دروازے پر پہرا دو، اندر کوئی داخل نہ ہو، کچھ دیر ہمیں تنہا بیٹھنے دو، کوئی اندر نہ آ جائے، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے۔ فرشتے تو ہر دم آقا علیہ السلام کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، ہر دم آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ وقال ام سلمہ تحفظی علینا الباب، ام سلمہ ہمارے دروازے پر پہرا دے، کوئی اندر داخل نہ ہو، لا يدخل احد، اندر کوئی نہ آئے۔ فجاء الحسین ابن علی، آپ منع فرما رہے ہیں کہ کسی کو آنے مت دینا، لیکن آئے کون؟ حسین بن علی آئے، کھیلتے کھیلتے آ گئے، دروازے پہ آئے اور چھلانگ لگا دی، داخل ہو گئے گھر کے اندر۔ ہے تو ام سلمہ روک نہ سکی، جب اندر آئے تو آقا علیہ السلام سے لپٹ گئے، آقا علیہ السلام کے پشت پہ چڑھ گئے، شانہ مبارک پر چڑھ گئے، آپ چومنے لگے، پیار کرنے لگے، لپٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتے نے پوچھا آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ، قال لہ الملک اتحبہ، فرشتے نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال نعم، کہا ہاں محبت کرتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ قال امتک تقتلو، آپ کی امت اسے قتل کر دیں گی۔ اور فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو جس جگہ ان کی شہادت ہوں گی اس جگہ کی مٹی اٹھا کر آپ کو دکھا دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دکھا دو۔ فضرب بیدہ، اس فرشتے نے ہاتھ مارا کربلا کی زمین پر، اور مٹی مشہد حسین جہاں آپ کی شہادت ہوگی وہ مٹی آپ کے بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو محترم ناظرین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سفر سے پہلے، آپ کوفہ جانے سے پہلے، امام مسلم بن عقیل یعنی اپنے چچا کے بیٹے کو مسلم کو بھیجے کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے بھیجو۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور۔ میں دوسرے دن وہ رخت سفر باندھ رہے تھے کہ ان کے دو ننھے مننے چھوٹے شہزادے ان کے ساتھ تھے، محمد اور ابراہیم۔ دونوں شہزادے باپ سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ امام مسلم اس کے دو بیٹے محمد اور ابراہیم عمر میں اختلاف ہے، بعض نے 8 سال بعض نے 9 سال لکھا ہے۔ یہ دونوں بچے باپ کو چھوڑ کر رہتے نہیں تھے۔ امام مسلم نے امام حسین کو یہ بتایا کہ یہ ماں کو ستائیں گے، اجازت ہو تو دونوں کو ساتھ لے لوں۔ اجازت مل گئی، دونوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ امام مسلم بن عقیل سفر کر کے جب کوفہ کی طرف آئے، جب آپ کو کوفہ میں داخل ہوئے تو کوفہ والے سارے راستے سجا کر رکھے تھے، جگہ جگہ آپ کے استقبال پر گھر میں دعوت، اور آپ کو اپنے اپنے گھرانے کے لیے پلکے بچھا رکھے تھے۔ امام مسلم جب لوگوں کی محبت اور جوش و عقیدت دیکھا، اس کے سارے لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں امام حسین کا وکیل مسلم بن عقیل ہوں، کیا تم لوگ امام حسین کو بلانا چاہتے ہو؟ میں امام حسین کا وکیل ہوں، تم لوگ امام حسین کی بیعت چاہتے ہو، لہذا تم لوگ بیعت کر لو، میں امام حسین کی بیعت تم سے لینے آیا ہوں۔ تو اس وقت کوفی لوگوں میں 12,000 لوگوں نے بیعت کیے، یہ محبان امام حسین تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ وہاں کے گورنر نے جو نعمان بن بشیر، انہوں نے بھی حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوئی برا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ وہ صحابی رسول تھے۔ اگر یہ یزید نے ان کو گورنر بنایا تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں، نعمان بن بشیر حضرت مسلم بن عقیل کو بلا کر کہا کہ یزید کو اگر یہ حالات کی خبر ہوگی تو وہ سختی کرے گا، وہ اپنی فوج کے ذریعے ظلم کر سکتا ہے، لہذا آپ مصلحت کا کوئی راستہ دیکھیں۔ تو اس دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا جو یزید کا ہم نوا تھا، یزید کا مخبری کرتا تھا، جاسوس تھا۔ اس نے نعمان بن بشیر کے خلاف یزید کو خط لکھا، کیا تمہارا گورنر نااہل ہے؟ یہاں حسین کی طرف سے مسلم بن عقیل آئے ہیں،
کوفہ کا ماحول تمہارے لیے خطرناک ہو چکا ہے، سارے لوگوں نے حسین کی بیعت کر لی۔ یہ خط یزید کے یہاں پہنچا۔ ادھر امام مسلم بن عقیل نے حالات دیکھے، بہت اچھے تھے، گھر گھر اہل بیت کے چرچے تھے۔ امام مسلم بن عقیل نے اسی دن خط لکھا، مکہ روانہ کر دیا۔ خط لکھ کر کے قاصد کو بھیجا کہ اے حسین ابن علی شہزادہ رسول، آپ تشریف لائیں، کوفہ کی سرزمین بالکل سازگار ہے، ماحول بہت اچھا ہے، آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہاں ہر گھر میں آپ کا عاشق۔ یہ خط لکھا اور مکہ کو روانہ کر دیا۔ دوسرے دن ادھر یزید نے اپنی میٹنگ بلائی اور کہا کہ کوفہ کا ماحول ہمارے خلاف ہو چکا ہے، کوفہ میں حسین کی بیعت چل رہی ہے، کوفہ میں حسین کا وکیل مسلم بن عقیل آ کر حسین کا بیعت لے رہا ہے۔ تو یزید کہا کہ وہاں کیا کرنا چاہیے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ اور دوسرا گورنر کو بھیجو۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا گیا اور نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد یہ بہت ہی زیادہ سخت دل تھا، کسی کی رعایت نہیں کرتا تھا۔ یزید ان کو پیغام بھیجا کہ تو بصرہ چھوڑ اور کوفہ کی گورنری لے۔ نعمان بن بشیر کو معزول کرا دیا، تو وہاں کے گورنر کو سنبھال اور مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جتنے نے بیعت لی ہے اس ماحول کو بدل ڈال اور میری بیعت لے۔ یہ اپنے ساتھ 20 یا 25 لوگوں کو لے کر اپنے کوفہ آیا اور مغرب عشاء کا وقت تھا۔ رات کے وقت مکے سے آنے والا جو راستہ تھا اس راستے میں کوفہ میں داخل ہوا اور لوگوں کو ایسا لگا کہ امام حسین آ گئے۔ امام حسین آنے والے تھے، کیونکہ خط بھی جا چکا تھا تو لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ ابن زیاد حجازی لباس پہن کر آیا تھا، کھلے عام آتا تو لوگ مارتے، کوفہ میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ پورے کوفہ والے اس وقت امام حسین کی محبت میں تھے۔ ابن زیاد سیدھے گورنر ہاؤس پہنچا، لوگوں کی بھیڑ تھی، چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا تھا، لوگ نعرے لگا رہے تھے امام حسین ابن علی، لیکن ابن زیاد جواب نہیں دیتا تھا۔ گورنر ہاؤس کے چھت پر چڑھ کر اعلان کر دیا، اے لوگوں، میں حسین نہیں ہوں، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں، یزید کا گورنر بن کر آیا ہوں، اور تمہارا جو پرانا گورنر تھا نعمان بن بشیر اس کو معزول کیا جاتا ہے۔ اتنا سننے کے بعد لوگ بکھر گئے، مایوس ہو گئے۔